اور بھائیو میرا مقصد بھی یہ ہے کہ چاہے جہادی تنظیمیں ہوں آج کل کی، میں ساروں کو نہیں غلط کہتا، جو کافروں کے خلاف، ان کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے جنگ مسلط کر دی ہے، جیسے افغانستان کے اندر ہے، ٹھیک ہے ہم ان سے کافی معاملات میں اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر امریکہ مسلط ہے اور ان پہ اور تو کوئی چارہ نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ، اگر تو مارا گیا تو شہید ہوگا، اور اگر تو غالب آ گیا تو تیرے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے۔ ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی کشمیر میں اتنے مسلمان مارے تو ہم اتنے ہندو یہاں پر مار دیں گے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ قتل کے بدلے وہی قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا، گنتی نہیں پوری کی جائے گی، یہ کوئی جہاد نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ فوج کے اوپر حملہ کرنا، ان کو کہنا یہ واجب القتل ہے اور یہ طاغوت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور طاغوت کی ڈیفینیشن وہ تو پھر اب بات کہاں تک جائے گی، اب وہ باتیں میں یہاں کرنا نہیں چاہتا کہ پھر طاغوت تو پھر خلفائے راشدین کے بعد تو طاغوت شروع ہو گیا تھا، وہ تو صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب میں وہ یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا ورنہ رخ بدل جائے گا دوسری طرف۔ جس کو ٹیسٹ لینا ہو تو میں اس کو بالکل طاغوت کا معاملہ کھول دیتا ہوں کہ طاغوت کب سے سٹارٹ ہوا ہے۔ اس طاغوت جو وہ نظام تھا، اس نظام کو کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مجھے ای میل کی جا سکتی ہے mirza_95@yahoo.com، تو میں صحیح مسلم کی 2 حدیثیں بھیجوں گا۔ مجھے القاعدہ کے لوگ اور الدولت الاسلامیہ کے لوگ اور اسی طریقے سے باقی جہادی تنظیم پاکستانی جو طالبان ہیں ان کے لوگ بھی بڑی حدیثیں کتابیں بھیجتے رہتے ہیں، لیکن میں صرف وہ 2 حدیثیں صحیح مسلم کی بھیجتا ہوں، اس کے بعد ان کا جواب ہی نہیں آتا۔ اور یہ مقصد نہیں ہوتا کسی کو ننگا کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر تم یہ طاغوت سمجھتے ہو اور اس کے خلاف کوئی معاملہ ہونا چاہیے تو پھر تم ذرا خود فیصلہ کرو کہ صحیح مسلم کی ان 2 احادیث کے تحت طاغوت کا معاملہ کب سے شروع ہوا ہے، معاملات کلیئر ہو جائیں۔ دوغلی پالیسی تو نہیں کہ اس وقت قانون اور اب قانون اور۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور اس کی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، ممبر پہ چڑھے اور فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے لیے 2 قانون ہوتے تھے، اشرافیہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے اور۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ تو چوری یا قرآن پاک کے خلاف نظام قائم کرنا، یا سینہ زوری یا گن پوائنٹ یا تلوار کے زور پہ مسلمانوں پر مسلط ہونا، چاہے اس زمانے میں کوئی ہوا چاہے آج ہونے کی کوئی کوشش کرتا ہے، دونوں ایک کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، دوغلی پالیسی نہیں چلے گی۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم حق کھول دیں گے۔ اس پہ میں نے ایک ریسرچ پیپر پورا لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اہل سنت پاک.com پہ بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 2.5 سے 3 MB کی فائل ہے، عربی میں بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اردو میں بھی 50 حدیثیں۔ اپنے کمنٹس کوئی نہیں کیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کا نظام کیسے بگڑنا شروع ہوا خلفائے راشدین کے بعد۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ تو میں یہ کہتا ہوں میرا یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہو چکا ہے، کیونکہ یہ میں نے عربی میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ کوئی کہے یہ ترجمہ بدل دیا ہے، تو عربی کتابیں اور انٹرنیشنل نمبرنگ پہ علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کی نمبرنگ ہے۔ جس کو چاہیے ہو mirza_95@yahoo.com کے اوپر مجھے ای میل کرے تو اس کو ریسرچ پیپر اور میرے 7 لیکچرز ہیں محرم اور کربلا سے ریلیٹڈ، اس میں میں نے یہ سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں۔ بہرحال جہادی تنظیمیں ہوں، فوج ہو، سیاسی پارٹیاں ہوں، لسانیت کی بنیاد پہ کوئی تنظیمیں بنی ہوئی ہوں، علاقوں کی بنیاد پہ، پنجابی پختون، ان بنیادوں پہ کسی بھی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ کراچی میں قتل عام ہو سندھیوں کا مہاجروں کے ذریعے، یا مہاجروں کا جو ہے وہ سندھیوں کے ذریعے، یا ان کا پختونوں کے ذریعے پختون ان کا قتل کریں، یا بلوچستان میں پنجابیوں کا قتل ہو، یا KPK کے اندر ہو، کہیں پر بھی وہ سب کی سب چیزیں کنڈیم ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا کسی بھی بنیاد کے اوپر، الا یہ جو ایکسیپشن آئیں گی وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوگی پورے ایک پروٹوکول کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آ جائے تو میں قانون ہاتھ میں لے کے اس کو قتل کر دوں، نہیں۔ آخرت کا دن بھی ہے، دنیا کی اگر عدالتیں مجھے انصاف نہیں دیتی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انصاف دینے والا ہے الحمدللہ۔ تو یہ پہلی حدیث تو ہو چکی، کافی حد تک دماغ کھل چکا۔ اب باقی 7 حدیثیں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے یہ 8 حدیثیں پوری ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری میں 4269 اور صحیح مسلم میں 277، مشہور حدیث ہے، اکثر لوگوں نے سن رکھی ہے، لیکن اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ترین صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گود میں ایک طرف سیدنا حسن کو بٹھاتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو دوسری طرف
اسامہ ابن زید کو بٹھاتے تھے. یہ بھی حضور کے پوتوں کی طرح تھے, منہ بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ, ان کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید, یعنی اتنے لاڈلے. بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی سفارش کرنی ہوتی تھی بڑے سے بڑا جگہ صحابی جلال کی حالت میں حضور کے قریب نہیں جاتا تھا تو اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروائی جاتی تھی, اتنے لاڈلے تھے. لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کتنے کلیئر کٹ ہیں, امت پہ شفیق. ایک مارکے کے اندر اسی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی. ہارڈلی 12-13 سال عمر تھی ان کی اس وقت, زیادہ عمر نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی تقریباً 15-16 سال عمر تھی. غلطی کیا ہوئی, ایک کافر سے لڑائی ہو رہی تھی. جب وہ کافر نے دیکھا کہ میں پکڑا جا رہا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو اسامہ بن زید نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو قتل کر دیا. شاید ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے, عین ممکن ہے موت کے ڈر سے ہی پڑھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انتہائی جلال فرمایا اور فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا, دل سے نہیں پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ کیا پاکستانی طالبان نے پاکستانی فوج کا دل چیر لیا ہے کہ یہ منافق اور کافر ہے, یا عام مسلمانوں کا دل چیر لیا تھا تو نے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ اس وقت تو اللہ کو کیا جواب دے گا جب وہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا. اور یہ جملہ کہ اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رپیٹ کرتے رہے کتنی دیر تک, حتیٰ کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا, میں کافر ہوتا اور میں آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا. اندازہ کریں. اور یہاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل کر دینا مسلمان کو, مہاجر کا سندھی کو, سندھی کا مہاجر کو, مسلم لیگ کا پیپلز پارٹی والے کو, پیپلز پارٹی والے کا مسلم لیگ کو, شیعہ کا سنی کو, سنی کا شیعہ کو. اللہ اکبر کبیرہ. اور صحابہ کرام کو منہ پہ جنہوں نے گالیاں دی ہیں, مولا علی کو منہ پہ کافر کہا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. جب انہوں نے صحابہ کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ سیدنا علی نے ان کے خلاف قتال کیا. اور جب قتال کیا, آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے تاریخی دیکھ لیں, صحابہ نے پوچھا ان کی بیویوں کو لونڈیاں بنائے؟ کہا نہیں, ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے, جنازے خود پڑھائے اور ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا, حالانکہ وہ تھے جو صحابہ کو منہ پہ کافر کہتے تھے, گالیاں نہیں, کافر. سن کبرا البیہقی کھول کے دیکھیں, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, یہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ جب تک خوارج ہمیں السلام علیکم کہیں گے ہم ان کو وعلیکم السلام کہیں گے, صحیح سند کے ساتھ ہے. اور خوارج کی مسجدوں سے جب تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم خوارج کا ساتھ نہیں دیں گے. نمازیں بھی خوارج کے پیچھے. یہاں لوگ مجھے پوچھ دیتے ہیں جی بریلویوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, دیوبندیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے, فلاں کے پیچھے ہو جاتی ہے, فلاں کے پیچھے. کن چکروں میں ہم پڑ گئے بھائی؟ نماز کے اندر کوئی شرک نہیں کرتا, نماز میں سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. بعد میں کسی کو تعویل کی غلطی لگ جائے آپ کا کام صرف سمجھانا ہے. پیغمبر بننے کی اور اللہ بننے کی کوشش ہم نہ کریں. یہ معاملہ اسی وقت خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے. ہم ٹکٹ دیں گے کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں. یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا. ہمارا کام دعوت ہے, اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ جانے, اس بندے کا معاملہ جانے. اس حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 72 کے نام سے, علماء و بزرگ, فرقہ واریت, علماء اور بزرگ اور اتحاد امت. میرے 12 لیکچرز کے کلپس اٹھا کر 112 منٹ کی گفتگو ہے, ایکسکلوسیو گفتگو ہے, بہترین گفتگو ہے. وہ میں جب بھی کسی کو ای میل کرتا ہوں ٹاپ پہ وہ گفتگو رکھتا ہوں, اور اس میں نے یہ سارے معاملات فرقہ واریت کے حوالے سے کتاب و سنت سے, الحمدللہ, بدعتی امام کے پیچھے نماز کا کیا مسئلہ ہے, کلمہ گو مشرک کا کیا حکم ہے کہ
کہ اس کو کافر کی طرح معاذ اللہ ٹریٹ کیا جائے گا؟ کیا یہ معاملہ ہوگا؟ تو میں نے یہ کھول کے دلائل کے ساتھ علمی رد کیا ہے، نہ کہ جذبات کے ساتھ۔ اب یہ دیکھ لیجئے کتنا سخت معاملہ ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ان مولویوں کو بخاری مسلم تو پڑھی نہیں ہوئی، ان کی تو بخاری اور مسلم اپنے فرقے تک رہتی ہے۔ یہ حدیثیں بھی پبلک کو بتائیں نا، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ صحیح بخاری 6878، صحیح مسلم 4375، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی اس بات کی گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھے وہ اللہ کا رسول مان لے، بس دو چیزیں، تو اس کا خون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال نہیں کیا سوائے 3 وجوہات کی بنا پر۔ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ یہ جہادی تنظیموں والی، یہ فوج والی، یہ تنظیموں اور پارٹیوں والی، سیاسی لیڈروں والی نہیں، وہ سن لیجئے۔ 3، نمبر 1، قتل کے بدلے قتل، یعنی جس نے کسی کو قتل کیا اس شخص کو جان کے بدلے جان اس کی لی جائے گی۔ نمبر 2، شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا، اور نمبر 3، جو شخص دین سے مرتد ہو کر جماعت چھوڑ کر بھاگ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کوئی، یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ اس حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں جب یہ آیات آئی تھیں، اس میں یہ جو بخاری اور مسلم کی احادیث میں جو 3 موقع آئے ہیں کہ آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، ان میں سے 2 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آئے، جسے آیت محاربہ کہتے ہیں۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قتل کرے اس کے بدلے اس کو قانوناً قتل کیا جائے گا حکومت وقت، یا کوئی شخص فساد فی الارض کرتا ہے، تو وہاں کلیئر ہو گیا کہ قتل مرتد وہ ہے جو فساد فی الارض کرنے والا بندہ ہے۔ تو وہاں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 45 کے نام سے، قتل مرتد کی سزا والا معاملہ اور فساد فی الارض۔ آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ 2 صورتیں وہاں پر بھی سورۃ المائدہ کے اندر بھی آ چکی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتال ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بعض لوگ پیش کرتے ہیں، وہ منکرین زکوٰۃ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا، زکوٰۃ دینے سے نہیں، وہ مکر کے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم میں موجود تھے تو قرآن میں آیا نبی ان سے زکوٰۃ لیجئے، وہ کہتے ہیں نبی تو چلے گئے اب زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ جس طرح نماز اسلام کا حق ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کا حق ہے، جو ان دونوں میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ تو انہوں نے فرق کیا تھا اس حوالے سے کہ وہ منکر ہو گئے تھے اس فرضیت کے۔ وہ تو سارے متفق ہیں، مسلمانوں میں کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، نہ ان کے آف شوٹس حنفی، شافعی، مالکی، کوئی بھی کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہو، نہ دیتا ہو الگ بات ہے، فرضیت کا انکار نہیں کوئی کرتا، اور ہم تو کافر ہو جائے۔ تو وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتال تھا، چاہے وہ جنگ جمل میں ہو، جنگ صفین میں ہو، جنگ نہروان کے اندر ہو، تینوں جنگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی، اور یہ سیدنا علی کی خصوصیت ہے۔ سوائے سیدنا علی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جنگ کے بارے میں، ایک ایک جنگ کے بارے میں معاملات کو نہیں کھولا، کیونکہ باقی جنگیں ایمبیگوس نہیں تھیں۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو قتال تھا ایمبیگوس نہیں تھا، صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا۔ جن جنگوں میں اختلاف ہونا تھا ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کھول دیا۔ پہلی تو وہ حدیث، وہ 50 احادیث جو میں نے جمع کی ہیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی، اس میں یہ ساری احادیث ہے۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے مجبوراً قرآن کو منوانے کے لیے الٹیمیٹلی آخری ریزارٹ کے طور پر قتال کرنا پڑا مشرکین کے خلاف، تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا؟ فرمایا لا، الفاظ ہیں لا، اللہ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نہیں نکلتے تھے، فرمایا نہیں۔ حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی کیا، لہذا کلیئر ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا قتال کافروں کے خلاف تھا، مسلمانوں کے نہیں، ورنہ تو انہوں نے بھی قتال کیا تھا۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ جو شخص میری جوتیاں گانٹ رہا ہے یہ وہ خوش نصیب ہوگا، اور وہ تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا
آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ دیکھیں جس شخص کو اتنی بڑی بشارت اس کی زندگی میں پتا ہو، اس کے بارے میں جعلی باتیں کرنا کہ وہ روتے تھے کہ کاش میں نے معاویہ کی بات مان لی ہوتی، یہ ہوتا. اور بھائی جس کو نبی پہ پکا یقین تھا کہ میری محبت ایمان کا حصہ ہے، صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث کتاب الایمان میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جس کی محبت لٹمس ٹیسٹ تھی ایمان کا، اس کو کیسے شک ہو سکتا تھا کہ میری جنگیں جو ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو شک کبھی نہیں ہوا، ورنہ تو نبی کی نبوت پہ شک ہوتا. تو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، تو وہ تو جنگ کی بشارت موجود تھی کہ خلافت راشدہ قائم تھی، اور چند لوگوں نے اپنی پارٹی بنا کے تو وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو ریٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم ہوگی. خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا، دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور آل محمد کا باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جنگ جمل دیکھ لیں، مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود. میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق گو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی چھپائی نہیں، اور حالانکہ اپنی بیوی کا نام آ رہا تھا. کون شخص اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے؟ کتنے ترک اس حدیث کے موجود ہیں. شیخ البانی بھی سلسلہ حدیثہ میں صحیحہ میں انہوں نے حدیث حوب نام کا پورا چیپٹر باندھ دیا ہے، اور تقریباً 20 ترک لے کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد، کہ میری بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا، تم میں سے ایک میری بیوی ایسی ہوگی جس پہ اس کے عمل کی وجہ سے حوب کے کتے بھی بھونکیں گے. اور جب سیدہ عائشہ جمل کے لیے نکلی، حوب نامی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، کتے بھونکے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا حوب. ان کا مجھے واپس لے چلو، میں تو آگے علی سے نہیں لڑنے والی. اور ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی، لیکن ہوا وہی کچھ. اور سیدنا علی بالکل کلین سویپ جنگ جیتی، جنگ جمل. لیکن سیدہ عائشہ کی جان بخشی ہوئی سیدنا علی کی وجہ سے. اور کہا کہ تم اب بھی میری ماں ہو، اگرچہ جو کچھ تم نے کیا. تو عزت کے ساتھ ان کو وہاں سے روانہ کیا. پھر وہ پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ میرے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قبروں کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا کہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. جو کچھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اچھا، جنگ جمل بھی، جنگ صفین، وہ تو جناب حدیث متواترہ بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. چیف آف آرمی سٹاف تھے سیدنا علی کی طرف سے جنگ جمل میں، عمار ابن یاسر. 93 ایئرز ایج تھی اس وقت ان کی. ان کو شہید کیا گیا. سیدنا معاویہ کے سامنے لا کے سر رکھا گیا. مسند امام احمد، المستدرک الحاکم کھول کے دیکھ لیں. اور ایک کہتا ہے جی میں نے مارا عمار کو، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا. عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں تھے، تڑپ اٹھے اور کہنے لگے تم دونوں ایک دوسرے کو دوزخ کی بشارت دو. میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا اگر عمار کو قتل کرنے والا، اس کا مال لوٹنے والا دوزخ میں. اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ تھا. اس پہ شیخ البانی نے پھر پورے صفحے کالے کیے. انہوں نے کہا ابو الغادیہ چاہے صحابی تھا لیکن یہ اس پہ فٹ ہو گئی بات. بولے اعوذ باللہ. تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اور جنگ نہروان خوارج کے خلاف بخاری اور مسلم کے چیپٹرز ہیں پورے پورے کہ اس مخلوق میں افضل ترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کے ساتھ قتال کیا تھا. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں میں نے اس 50 حدیث میں جمع کی ہیں، عربی میں بھی اور اردو کے اندر بھی. تو سیدنا علی کا جو قتال ہے معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو یہ میں نے یہاں پہ کلیریفیکیشن ضروری سمجھی. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث دیکھ لیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث. صحیح بخاری 6864، صحیح مسلم 4381. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر. سنن ابی داؤد میں ایک روایت آتی ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن وہ حقوق اللہ کے بارے میں. حقوق العباد کے معاملے میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی. ظاہر ہے کسی شخص کے سب سے بڑا حق سلب کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو زندگی کی نعمت سے محروم کر دیں. اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے حقوق العباد میں؟ باقی سارے جرم چھوٹے ہیں.
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام کے نام کے اوپر قتل کر دے, لسانیت کی بنیاد پہ, سیاسی پارٹی کی بنیاد کے اوپر قتل کر دے. والعیاذ باللہ تعالی. 5ویں حدیث بھی صحیح بخاری کی 3166. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ یہ دیکھیں کتنا خطرناک نام, جس نے کسی ذمی کو قتل کیا. ذمی وہ کافر ہوتا ہے جو مسلمان حکومت میں جزیہ دے کر رہ رہا ہو. کافر کو قتل کیا, مسلمان نہیں, ذمی کو جس نے قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی سونگھی جا سکے گی. یہ کافر کو ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, وہ خوشبو جو 40 سال سے کے فاصلے سے سنی ہے. یہ بخاری ہے بھائی, وہ مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. صحیح بخاری 3166. اور یہاں کہہ رہے جی اتنے ہندو بھڑکا دو, تو فلاں کر دو, تو وہ کر دو. خدا کے لیے یار کیا معاملہ ہونے والا ہے. والعیاذ باللہ تعالی, والعیاذ باللہ تعالی. یہ بہت سخت معاملہ ہے. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ڈینجرس ترین آیت ہے اس حوالے سے. آپ کے قرآن پاک میں 114 نمبر پیج, یہ نکال لیجئے اور یہ سنائیں ان لوگوں کو جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. 32 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قتل کا ذکر کیا کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وجہ سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 114 صفحے سے شروع ہو رہی ہے. من اجل ذالک, اس واقعے کی وجہ سے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے, بالکل کلیئر کٹ طے کر دی تھی. اور بنی اسرائیل کی وہی کنٹینیوشن ہے امت محمدیہ کی جو شریعت ہے. انہو من قتل نفسا بغیر نفس, کہ جس شخص نے بھی جان کے بدلے جان کے علاوہ اگر کسی کو قتل کیا, او فساد فی الارض, یا فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ کے علاوہ کسی کو قتل کیا, کوئی زمین میں ڈاکہ, آدھی مجرم ہے ڈاکے ڈالتا ہے لوگوں کو قتل کرتا ہے, ان دونوں کو اگر قانون قتل کرے وہ تو جائز. ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا, تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا. مسلمان کو قتل نہیں, انسانیت, پوری انسانیت کو. اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا. ومن احیاہا, اور جس نے زندگی بخشی, جس نے جان بچائی کسی ایک کی, فکأنما احیا الناس جميعا, تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. ایک انسان کی جان بچانا, مسلمان نہیں, ایک انسان کی جان. اور یہ وہ آیت ہے جو کہ ہاسپٹل کے باہر لکھی ہوتی ہے اور اندر بدماش ڈاکو قسم کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر آیت لگائی ہوئی ہوتی ہے جس نے ایک جان کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا. اور اندر جناب انسانیت کو مارنے کے اسباب کر رہے ہوتے ہیں. اتنی اتنی فیسیں لیتے ہیں کہ ایک غریب آدمی جو ہے اس کی بیماری جو ہے وہ اس ایکسٹریم پہ چلی جائے کہ اس کی جان ہی چلی جائے صرف اس کی فیس سن کے. والعیاذ باللہ تعالی. تو اب یہ جو معاملات آج ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں پشاور میں چرچ کے اوپر حملہ ہوا, تو یہاں کی جو جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں حملہ کیا, لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن جس نے کیا ہے شریعت کے مطابق کیا ہے. اور یہ کون سی شریعت ہے؟ شکر ہے شریعت اسلامیہ نہیں کہتے, شریعت ان کی, شریعت اسلامیہ کے مطابق جو تھا وہ میں نے تو آپ کو سنا دیا. ٹھیک ہے, ان کو بتائیں کہ یہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک ذمی کافر کو بھی قتل کرنے والا, صحیح بخاری 3166, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ 40 سال کی مسافت سے خوشبو آتی ہوگی. اور یہ آیت بھی آپ نے سن لی کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. تو جس نے کیا شریعت کے مطابق کیا. تو پھر اگر یہی بات یورپ اور امریکہ والے لے لیں جہاں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, تو وہ بھی پھر جتنی نئی مسجدیں بن رہی ہیں ان پہ بم مارنے شروع کر دیں, امریکہ بھی اور یورپ بھی. پھر ہمیں بھی کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہیے. وہ کہیں گے جی ہمارے پاس یہاں کرسچینٹی کی حکومت ہے, ہماری مرضی, ہم مسجدوں پہ ہم اپنی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں. اور خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں. اسی لیے میں نے آج کے دور کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ رچرڈ ڈاؤکنز نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈیلوژن, اس کے اوپر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو, مسئلہ نمبر 83B کے نام سے, ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اس میں اس کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کو میں نے الحمدللہ علمی طریقے سے ایڈریس کیا ہے اس حوالے سے.
छठी हदीस जामिया तिरमिजी, सुनन नसाई और सुनन इब्न माजा की सही हदीस। तिरमिजी में 3029, नसाई 3999, इब्न माजा 2621 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे क़यामत मकतूल शख्स जिसको दुनिया में नाहक कत्ल किया गया होगा, वो अपने कातिल को पेशानी और सर के बालों से पकड़ के घसीटता हुआ इस हाल में कि उस शख्स की रगों से खून बह रहा होगा। जिसने कत्ल किया होगा उसका खून उस वक्त भी बह रहा होगा, उसी तरीके से उसकी मजलूमियत उस पर नजर आ रही होगी। तो वहां पर मकतूल कातिल को पेशानी के बालों और सर से पकड़ के घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के करीब पहुंच जाएगा और कहेगा, ए रब, मुझे आज इंसाफ दिला कि इस शख्स ने मुझसे जिंदगी की नेमत क्यों छीनी थी दुनिया के अंदर। वलियाज़ुबिल्लाहि ताला। अब आप देखें कि क्या मामला उसके साथ फिर होगा जब यह हालत होगी कि अल्लाह के अर्श के करीब पहुंच जाएगा। इसलिए वो बुखारी और मुस्लिम की हदीस में पहले बयान कर चुका, क़यामत वाले दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। ये भाइयों, इसको आसान ना समझें। 7वीं हदीस इतनी खतरनाक, जामिया तिरमिजी में 1395, सुनन नसाई 3987, सुनन इब्न माजा में 2619 के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देना यह कम है और एक मुसलमान को कत्ल कर देना इससे भी बड़ा जुर्म है। पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे, यह अल्लाह ताला के नजदीक उतना बड़ा फसाद नहीं जितना एक मुसलमान का कत्ल। लेकिन यहां कितना हल्का है, एक चिड़िया मार दिया, इंसान मार दिया, बराबर है। वलियाज़ुबिल्लाहि ताला। 8वीं हदीस सुनन नबी दाऊद में 4270, सुनन निसाई में 3984 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बहुत क्रिटिकल हदीस थी, इसको मैंने एंड पे रखा है और ये बहुत कड़वी है, शायद मुश्किल से हमें हजम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ कर देगा सवाए इसके कि कोई शख्स शिर्क की हालत में मरा या सवाए उस शख्स के कि जिसने जानबूझ के किसी दूसरे को कत्ल किया। देख लें, अब आप समझ लें उस आयत का मतलब जो सूरत निसा की आयत नंबर 48 और 116 में आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही। अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि कोई शख्स अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क करे, लेकिन इसके अलावा जो गुनाह है माफ कर देगा लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा, तो नहीं चाहेगा तो नहीं माफ करेगा। और वो हुजूर ने इशारा दे दिया कि या तो मुशरिक फंस गया क़यामत वाले दिन, या किसी इंसान को नाहक कत्ल करने वाला। ये ना हो कि हमारी दाढ़ियां, हमारी नमाजें, हमारी पगड़ियां, हमारे कुलूते नाजला पकड़ के हमारे मुंह पर मार दिए जाए अगर किसी इंसान को नाहक कत्ल किया। इंसान को और मुसलमान को कत्ल करना तो बहुत बड़ी बात है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि कोई शख्स अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क करे। हाँ, इसके अलावा कोई गुनाह है तो माफ कर देगा, लेकिन जिसके लिए चाहेगा, वो भी ओपन लाइसेंस नहीं है और वो किसी ना हक किसी को कत्ल किया। वलियाज़ुबिल्लाहि ताला। और सूरत निसा की 93 नंबर आयत में पहले भी पढ़ चुका कि जिसने जानबूझकर किसी मुमिन को कत्ल किया हमेशा दोजख में रहेगा और उस पर अल्लाह की लानत होगी और बड़े अजाब पे मुसल्लत किया जाएगा उस पर। और उसी में मेरी मसला नंबर 28 के नाम से गुफ्तगू है, कत्ल मुस्लिम की मजम्मत और खुदकश हमलों की शरई हैसियत। वलियाज़ुबिल्लाहि ताला। अब ये 8 हदीसें तो मुकम्मल हुई, एक आखिरी हदीस मैसेज के तौर पर है, इसमें मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होती है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। और ये हदीस किस मौके पे है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबात में से। सही बुखारी में 4406, सही मुस्लिम 4383, हज्जतुल वदा वाले चैप्टर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन नहर को एक खुतबा दिया। एक तो आपने मैदान अरफात में खुतबा दिया था 9 ज़ुल्हिज्जा 11 हिजरी में, 10 हिजरी, 9 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी। एक उससे अगले दिन जो कुर्बानी का दिन था, यानी 10 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया। उस खुतबे में काफी अल्फाज हैं, वो डिटेल से मैंने मसला नंबर 66A में बयान किया है, मुहर्रम और वाक़या करबला से मुताल्लिक 5 इल्मी पॉइंट्स। लेकिन उसका कुछ हिस्सा मैं यहां पर जरूर बयान करता हूं। बुखारी और मुस्लिम का मुत्तफ़क़ुन अलैह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबों में से हज्जतुल वदा का खुतबा और यौमुन नहर 10 ज़ुल्हिज्जा का। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक
تمہاری جان نمبر 1، نمبر 2 تمہارے مال، نمبر 3 تمہاری عزتیں۔ ایک مسلمان کی یہ تینوں چیزیں، جان، مال اور عزت، دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہیں۔ ان کی حرمت اسی طریقے سے ہے اللہ کے حضور جس طرح آج اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت اور عزت ہے اللہ کے حضور، اس شہر مکہ کی عزت اور اس آج کے دن کی عزت ہے اللہ کے حضور، یوم النحر کی۔ بالکل۔ اب ہم عبادتوں میں تو بڑے شیر ہوتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور مکے کا شہر بڑا متبرک ہے، اور اسی طریقے سے جو یوم النحر ہے وہ بڑی برکت والا دن ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح جس طرح ان چیزوں کی عزت کر رہے ہو اللہ کے نزدیک، اسی طرح عزت ہے ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ واضح الفاظ، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو، اور بتاؤ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اور پھر فرمایا کہ اب تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس دین کے پیغام کو ہر اس شخص تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو مولویوں نے بعد میں کہا نا کہ ڈگری چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے، حضور تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دو، حضور نے ہمیں ڈگری دے دی ہوئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت دعوت ہے، تو اس کو تو ڈگری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان مولویوں کی ڈگری کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہمیں اگر ایک آیت بھی، ایک بات بھی صحیح پتا ہے وہ ہم دوسرے مسلمان تک پہنچائیں گے۔ مولوی تو نہیں پہنچا رہے کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ تو روٹی کو سامنے رکھ کے کوئی بات بتاتے ہیں جس سے روٹی بند نہ ہو، اور اسی لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے رول کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مولویوں کے، ان پارٹیوں کے، ان تنظیموں کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو اہل حق ہیں جو کافروں کے خلاف قتال کر رہے ہیں ان پر کافر مسلط ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم قتال کی مذمت نہیں کرتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنا ایمان برباد کرنے والی بات ہے، لیکن ایک مسلمان کا اسلام کے نام پر دوسرے مسلمان کلمہ گو کو قتل کرنا اور اس کا یہ سمجھنا کہ میرے فرقے کے علاوہ سارے کافر واجب القتل اور گستاخ رسول اور مشرک ہیں، یہ معاملات یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بڑے بڑے مولوی آپ کو دوزخ میں ہی نظر آ رہے ہوں گے، حضرت صاحب جو دنیا کے اندر بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے، الا ماشاء اللہ ولیعوذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔